بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم منار التوفیق سے قاعدے پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل پانچواں قاعدہ پڑھیں گے۔ پانچواں قاعدہ، سائن عرض بلد اور سائن میل شمس کو جمع کر کے حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجیے۔ یہاں پہ پہلے سائن عرض بلد نکالنا ہے اور سائن میل شمس نکالنا ہے، پھر ان دونوں کو جمع کرنا ہے، پھر عدد اصلی کی طرف تحویل کرنا ہے۔ اب عدد اصلی کی طرف تحویل کیسے ہوگا، اس کا فارمولا ہوگا انشاءاللہ، یہ میں آپ کو گروپ کے اندر سینڈ کروں گا۔ اس کا فارمولا نکالنا ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ کو پھر نکال کر سینڈ کر دوں گا۔ اس کا نام تحویل اول رکھیے۔ لیکن عرض بلد اور میل شمس دونوں شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں تو تحویل اول کا عدد مثبت ہوگا۔ اس کا طریقہ، ویسے اصل میں اس کا طریقہ تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے تحویل کا، لیکن وہ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ تو تحویل عدل میلے دونوں، اگر دونوں شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں تو تحویل اول کا عدد مثبت ہوگا، اور اگر کوئی ایک شمالی اور دوسرا جنوبی ہو تو تحویل اول کا عدد منفی ہوگا۔ اس کے بعد بعد کوکب کے سائن کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجیے اور اس کا نام تحویل ثانی رکھ لیجیے، لیکن طلوع غروب اور صبح عشاء کے لیے تحویل ثانی کا عدد ہمیشہ ہر حال میں مثبت ہوگا، اور مثل اول و ثانی کے لیے تحویل ثانی کا عدد ہمیشہ ہر حال میں منفی ہوگا۔ اور اب تحویل اول اور تحویل ثانی کو جمع کر کے حاصل جمع کا نام مجموع تحویلین رکھ لیجیے۔ اس کے لیے مجموع تحویلین کا یہ یہاں پر عبارت تھی، ایک منٹ رکیے۔ یہاں پر ہے، پھر اس کے لیے مجموع تحویلین کا لغارسم لیجیے، لغارسم جو ہوتا ہے نا وہ لیجیے، اور اس کا لغار میں سیکنڈ عرض البلد اور سیکنڈ میل شمس جمع کیجیے، اور اس کے مجموعے میں پھر عبارت تو اس لغارسم میں سیکنڈ عرض البلد اور سیکنڈ میل شمس ان دونوں کو جمع کرنا ہے، اور پھر ان تینوں کو جمع کر کے یہاں پہ عبارت کچھ حذف ہے، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان تینوں کو جمع کریں گے، لغارسم کو جمع کریں گے، سیکنڈ عرض البلد اور سیکنڈ میل شمس ان تینوں کو جمع کر کے ان تینوں کا نام مجموعہ ثلاثہ رکھیے۔ اس کے بعد مجموعہ ثلاثہ کے قوس سے جدول سائن لے کر درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر 4 میں ضرب دیجیے، پھر 6 گھنٹے پر حاصل ضرب بڑھائیے۔ اگر مجموع تحویلین کا عدد مثبت ہو اور 6 گھنٹے سے حاصل ضرب گھٹائیے، اور اگر مجموع تحویلین کا عدد منفی ہو تو ان دونوں صورتوں میں یہ غربیات کا مقیاس ٹائم ہوگا، اور اگر 6 گھنٹے پر حاصل ضرب بڑھائیے، اگر مجموع تحویلین کا عدد منفی اور 6 گھنٹے میں سے حاصل ضرب گھٹائیے اگر مجموع تحویلین کا عدد مثبت ہو، تو ان دونوں صورتوں میں یہ شرقیات کا مقیاس ٹائم ہوگا۔ ملاحظہ ہو مثال نمبر 30، 31، 32، 33، 34، 35۔ فائدہ غربیات کا مقیاس ٹائم معلوم ہو جانے کے بعد اس کا تمام 12 گھنٹے تک لینے پر شرقیات کا مقیاس ٹائم معلوم ہوگا، جیسا کہ پہلے قاعدے کے ذیل میں گزرا۔ اس طرح شرقیات کا مقیاس ٹائم معلوم ہو جائے تو اس کا تمام 12 گھنٹے تک لینے پر مقیاس ٹائم معلوم ہو جائے گا۔ فائدہ عدد اصلی کی طرف تحویل کرنے کے لیے اینٹی لاگ کی جدول درکار ہے۔ یہ جو عدد اصلی کے تحویل کی بات ہوئی تھی نا، کی طرف تحویل کرنے کے لیے منار التوقید کے صفحہ 35 پر اینٹی لاگ کی جدول موجود ہے، لیکن یہ جدول 4 ہندسوں والی ہے۔ 5 ہندسوں یا 6 ہندسوں یا 7 ہندسوں والی جدول مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا 9 ہندسوں والی کے لیے لوگارسم والی جدول
یہاں پر بھی عبارت حذف ہے. بہتر ہے یہاں تک تو سمجھ آ رہا ہے. والی جگہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. چلے منار التوقیت کی مراد یہاں پہ اس طرح ہی بیان کر رہے ہیں کہ جدول کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ اگر زیادہ ہندسوں والی جدول مل جاتی ہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ وہ پرانے دور کی بات ہے. انشاءاللہ میں اس کا فارمولا ڈھونڈنے کی کوشش میں ہوں. اس کا فارمولا مل جاتا ہے تو پھر تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جدول وغیرہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس فارمولے کے ذریعے سارے کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. منار التوقیت کے صفحہ 33 پر لغار کی جدول ہے. لیکن یہ جدول یہ لفظ سمجھ آیا کسی کو؟ کیا لکھا ہوا ہے چارٹ سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لیکن یہ جدول بھی 4 ہندسوں والی ہے. بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جدول بھی 4 ہندسوں والی ہے. اگر 5 یا 6 ہندسوں والی جدول مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. فائدہ طلوع غروب کے لیے چونکہ بعد کوکب مقرر ہے 90 درجے 49 دقیقے، اس لیے اس کا سائن بھی مقرر ہے. یعنی اس کا سائن بھی ہمیشہ یہی ہوگا اور اس کا عدد اصلی بھی مقرر ہے. اسی طرح صبح عشاء کے لیے بھی چونکہ بعد کوکب مقرر ہے 108 درجے، اس لیے اس کا سائن بھی مقرر ہے 9 سارا کا سارا یہ مقرر ہے. اس کا عدلیہ اصلی بھی مقرر ہے 0.3089. لیکن مثل اول اور مثل ثانی کے لیے بعد کوکب مقرر نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کے لیے کوسائن بھی مقرر نہیں ہے اور نہ ہی ان کوسائن کا عدد اصلی مقرر ہے. لہذا کبھی کچھ ہوگا اور کبھی کچھ. فائدہ ویسے ادھر پیچھے سائن فرمایا تھا اور ادھر کوسائن لکھا ہوا ہے. پیچھے فرمایا ہے کہ سائن لینا ہے. دیکھیں کوسائن ہی تھا پیچھے بھی. پیچھے کوسائن تھا. اچھا اس کے ساتھ بعد کوکب کے ساتھ کوسائن تھا اور اس کے ساتھ سائن تھا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ جی سوال اٹھتا تھا کہ اس میں جو طلوع غروب کے بیان کیا گیا کہ مقرر ہے، اب تو مقرر نہیں ہے نا اس کا مطلب وہ یہ تقریبی اعتبار سے بیان کر رہے ہیں، تحقیقی اعتبار سے مقرر نہیں. اور اس سے اوپر اسی جو طلوع غروب کے لیے بعد کوکب مقرر ہے اس سے اوپر ہی بیان ہوگا 4 میں ضرب دیجئے. ادھر بھی 0 درجہ 4 دقیقہ مراد ہوگا. یہ انشاءاللہ اس کی مشق میں نے کی نہیں ہے. یہ تحویل والا حل نہیں ہو رہا تھا ابھی. اس کا فارمولا ڈھونڈنا تھا. انشاءاللہ یہ حل ہو جائے تو اس کو بھی چیک کر کے معلوم ہوگا انشاءاللہ. تو اس کو میں چیک کر کے پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ اتوار تک
یہ ساری سمت قبلہ کی تو انشاءاللہ یہ آج انشاءاللہ سمت قبلہ بھی ہم پڑھیں گے. سمت قبلہ کی مشقیں تو میں آج ہی آپ کو سینڈ کر دوں گا, تو آتی ہے ابھی. باقی نمازوں کے اوقات کی جو مشقیں ہیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اتوار تک تمام کی تمام کوشش میری یہی ہے کہ اتوار تک آپ کو تمام کی سینڈ کر دوں تاکہ آپ بھی ان کی مشقیں فرما لیں. تو اتوار تک انشاءاللہ آپ کو سارے مل جائیں گی. تو یہ تمام کے تمام مسائل کی کون سی کس طرح حل ہوگی, کس میں کیا کمی زیادتی کرنی ہے, تو تمام کی چیزیں یہ مشقوں سے ہی کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہیں. تو یہ بھی اسی کے ذریعے معلوم ہو سکے گا. فائدہ, مثبت کو مثبت میں جمع کرنے کا طریقہ ظاہر ہے کہ دونوں کو جمع کیجیے اور حاصل جمع کا عدد مثبت مانیے. مثلا مثبت 15 میں مثبت 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع مثبت 27 ہوگا. اور منفی کو منفی میں جمع کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دونوں کو جمع کیجیے لیکن حاصل جمع کا عدد منفی ہوگا. مثلا منفی 15 میں منفی 15 جمع کرنا ہو تو حاصل منفی 15 میں منفی 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع منفی 27 ہوگا. اور منفی کو مثبت میں جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو عدد بڑا ہو, دیکھیں اب پلس مائنس کے آپ کو طریقے کار سکھائے جا رہے ہیں, ان دونوں میں سے جو عدد بڑا ہو اس کو اوپر لکھیے اور جو عدد چھوٹا ہو اس کو نیچے لکھیے. پھر بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو گھٹائیے, جو حاصل تفریق ہو دونوں عدد کا حاصل جمع ہے. لیکن بڑا عدد اگر مثبت ہو تو حاصل جمع کا عدد مثبت ہوگا, اور اگر بڑا عدد منفی ہو تو حاصل عدد کا حاصل جمع کا عدد منفی ہوگا. مثلا مثبت 15 منفی مثبت 15 میں منفی 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع مثبت 3 ہوگا, اور منفی 15 میں مثبت 12 جمع کرنا ہو تو حاصل جمع منفی 3 ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 15 کے ساتھ منفی ہے تو منفی والا جو ہے بڑا ہے تو بڑے والی ویلیو آتی ہے. یہ اسکول کے اندر ہم اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں, آج ہماری تھوڑی سی دہرائی ہو گئی اسکول کے زمانے کی. تنبیہ, خطوط اشارہ میں نسبت جاننے والا اس قاعدے کو مختلف طریقے سے عمل میں لا سکتا ہے. ہر قاعدے کے تحت انہوں نے یہی والی بات دہرائی ہے. قواعد کو ہم چھوڑتے جاتے ہیں اور یہ تمام کے تمام سارے اسی طرح یہ ابھی فی الحال ان کو پڑھنے کا یہ اس طرح فائدہ نہیں ہے کہ تمام بھی جب ہی ہو جائیں گے کہ جب اس کو ہم حل کریں گے. ایک فائدہ پڑھ لیتے ہیں کہ جس کے اندر مزید اضافی باتیں علمی اعتبار سے جو اس کی لاجکس ہیں وہ اس کا ہمیں فائدہ مل جائے گا. باقی جو قواعد ہیں وہ جب ہی زیادہ سمجھ آئیں گے کہ جب اس کو ہم حل کریں گے. آواز آ رہی ہے نا میری بھی؟ ٹھیک ہے. فائدہ, طلوع عرفی اور طلوع شرعی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا, طلوع عرفی اور طلوع شرعی, اور یہ عرف تفسیری ہے. آپ سب سمجھتے ہیں عرف تفسیری کو, کا معنی یہ ہے کہ قرص آفتاب یعنی آفتاب کی ٹکیا کا کوئی جز افق شرقی پر ہو, یعنی افق شرقی پر ہوگا تو یعنی کوئی بھی جز کوئی افق شرقی پر طلوع کر آئے گا, کوئی بھی کنارہ چمک آئے گا تو صورت کے اندر کیا ہوگا, طلوع کہلائے گا. اور طلوع نجومی کا معنی یہ ہے کہ قرص آفتاب کا نصف حصہ افق شرقی سے اوپر اور نصف حصہ افق شرقی سے نیچے ہو. لہذا طلوع نجومی ہمیشہ طلوع عرفی اور طلوع شرعی سے مؤخر ہوگا. ظاہر سی بات ہے, پہلے اوپر والا کنارہ افق شرقی پہ لگے گا, اس کے بعد بیچ والا حصہ لگے گا, تو پہلے طلوع شرعی ہوگا بعد میں طلوع نجومی ہوگا. اسی طرح غروب عرفی اور غروب شرعی کا معنی یہ ہے کہ قرص آفتاب پورا افق غربی سے نیچے ہو جائے, اور غروب نجومی کا معنی ہے کہ قرص آفتاب کا نصف حصہ افق غربی سے اوپر اور نصف حصہ افق غربی سے نیچے ہو. لہذا غروب نجومی ہمیشہ غروب عرفی اور غروب شرعی سے مقدم ہوگا. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلوع نجومی کے وقت سے کچھ گھٹا کر طلوع عرفی اور طلوع شرعی کا وقت معلوم ہو سکتا ہے. اسی طرح غروب نجومی کے وقت پر کچھ بڑھا کر
غروب عرفی اور غروب شرعی کا وقت معلوم ہو سکتا ہے. اب رہا یہ کہ طلوع نجومی کے وقت سے کتنا گھٹانے پر طلوع عرفی اور طلوع شرعی کا وقت معلوم ہوگا، اور غروب نجومی کے وقت پر کتنا بڑھانے سے غروب عرفی اور غروب شرعی کا وقت معلوم ہوگا. تو 35 درجہ عرض بلد تک طلوع نجومی کے وقت سے تقریباً 4 منٹ گھٹانے پر طلوع عرفی اور طلوع شرعی کا وقت معلوم ہوتا ہے. یہ ہم نے کہاں پر پڑھا ہے؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ کہیں ہم نے طلوع نجومی پڑھا تھا، وہاں پر ہم نے 4 منٹ مائنس پلس کیے تھے، کہیں پڑھا تھا، یہ کسی لیول میں پڑھا تھا، کسی کتاب سے پڑھا تھا. لیول 2 میں پڑھا تھا توضیح التوقیت سے انکسار والا فارمولا. انکسار کے 4.5 منٹ ہم مائنس کرتے تھے احتیاطاً، بولا 4 منٹ تھے، پھر بولا تھا کہ 4.5 منٹ احتیاطاً طلوع کے اندر مائنس کرتے تھے، غروب کے اندر پلس کرتے تھے. وہی والا قاعدہ بیان فرما رہے، یہ پیچھے بھی وہی قاعدہ ہے اور وضاحت بھی وہی والی فرما رہے. دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ وہ والا قاعدہ. اور 35 درجہ عرض بلد سے 50 درجہ عرض بلد تک ہر مہینے کی 8 تاریخ اور 24 تاریخ کو طلوع عرفی و شرعی اور غروب عرفی و شرعی کا وقت پہلے یا دوسرے قاعدے سے یا کسی اور قاعدے سے معلوم کرے، اور ان 2 تاریخوں میں طلوع نجومی و غروب نجومی کا وقت بھی معلوم کرے. پھر دونوں میں فرق دیکھیں، جتنا تفاوت 8 تاریخ کو ہوا اس قدر تفاوت پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک طلوع نجومی اور غروب نجومی میں کر لیا کرے. اسی طرح جتنا تفاوت 14 تاریخ کو ہو اسی قدر تفاوت 16 تاریخ سے اسی قدر تفاوت 16 تاریخ سے آخری ماہ تک کر لیا کریں. یعنی کہ جب بڑے عرض بلاد پر آ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑے عرض بلاد کے معاملات زیادہ مشکل ہوتے ہیں نا، ان کے معاملات مشکل ہوتے ہیں، معاملات زیادہ ہوتے ہیں. بڑے عرض بلاد کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ ادھر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ تھوڑا فرق وہاں پر زیادہ اثر دکھاتا ہے. تو وہاں پر فرق زیادہ آتا ہے تھوڑی سی تبدیلی کی وجہ سے. تو اس وجہ سے فرما رہے کہ وہاں پر ہر مہینے میں 2 دفعہ فرق نکال کر دیکھے اور اس بات سے عمل کرے تاکہ نماز روزے کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہ آئے. اور 50 عرض بلد سے لے کر 65 درجہ عرض البلد تک کے لیے ہر مہینے کی 5 تاریخوں میں تفاوت معلوم کرنا چاہیے. یعنی ہر مہینے میں 6 دفعہ. اور کس طرح؟ اور 3، 9، 15، 21، 27 اور جتنا تفاوت 3 تاریخ کو ہو اس قدر تفاوت پہلی تاریخ سے 6 تاریخ تک لیا کریں، اور جتنا تفاوت 9 تاریخ کو ہو اتنا تفاوت 6 سے 12 تک لیا کریں. وعلی ھذا القیاس. 7واں قاعدہ، اسے بھی ہم چھوڑتے ہیں. زاویہ کبریٰ. صبح صادق و غروب آفتاب کے اوقات معلوم کیجئے، پھر ان دونوں اوقات کے اوقات کو جمع کر کے تنصیف کیجئے اور نصف پر 6 گھنٹے بڑھا دیجئے، یا صبح صادق اور غروب آفتاب کے اوقات پر 12 گھنٹے بڑھا کر تنصیف کیجئے. تو اس طرح سے زاویہ کبریٰ معلوم ہو جائے گا. سمت قبلہ. اب یہاں پر سمت قبلہ کے قواعد بیان کیے جائیں گے. جی 7واں قاعدے کے تحت بھی 2 فائدے تحریر ہوئے ہیں. جی
انشاءاللہ یہ تمام کے تمام آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو میری کوشش یہی ہے کہ اتوار تک، ورنہ جلد سے جلد فوائد تحریر ہوئے نا، فوائد کا کہہ رہے ہیں آپ، قواعد کا کہہ رہے ہیں؟ فوائد فوائد تو انہوں نے اسی میں بیان کیا ہے کہ 7واں قاعدہ کو، یہ وہی قاعدہ ہے کہ جو بیان فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو شعر کی صورت کے اندر فتح روض شریف میں بیان کیا ہے، اور یہی شعر توضیح و توقید کے اندر بھی بیان ہوا ہے. یہ وہی والا قاعدہ ہے جو ہم نے توضیح و توقید میں پڑھا تھا. تو یہ شعر بھی ہم نے توضیح و توقید میں پڑھا تھا کہ ذل میل جز بذل عرض زن جیب تعدیل النہار آمد بدست، کہ اس سے تعدیل النہار والا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ تعدیل النہار نکلتی تھی، یہ وہ والا شعر اس کو فائدے کے اندر بیان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر پورے قاعدے کو جمع فرمایا، تو فائدے کے تحت اس شعر کو جمع ذکر کیا. تو میں آپ کو ایک فائل سینڈ کر رہا ہوں اور کلاس کے اندر بھی وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ فائل ہے جس کے اندر تمام قواعد کو حل بھی کیا گیا ہے، اور ایک خوبصورت فائل بھی اچھے انداز سے بنائی گئی ہے. یہ میرے پاس حل کی ہوئی پہلے سے رکھی ہوئی تھی. قاعدہ نمبر 1 دیکھ لیں، پہلے سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس سے دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر کافی زیادہ مٹا ہوا بھی ہے، اور اس کی تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر درست کر دی گئی. یہ پہلا قاعدہ ہے اس کا جو مکمل ہوا. اس میں پہلا قاعدہ، فصل طول مثبت ہو تو نقطہ اعتدال مغرب ہوگا. یہ آپ کو بات معلوم ہے. اگر فصل طول 180 سے زیادہ ہو تو 360 سے منفی کریں، اور اگر ایسی صورت میں فصل طول مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت ہو جائے گا. اور فصل طول منفی ہو تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا. اگر فصل طول منفی ہو تو مثبت کر لیں، اور 90 سے زیادہ ہو تو 180 سے کم کریں. یہ اس کی شرائط ہے. یہ آپ نے کوسائن فصل طول نکالنا ہے، کوٹین جڑ سے کعبہ، اس طرح سے ساری کی ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں. جو شرائط ہیں جو ساری کی ساری یہ لکھی ہوئی ہیں اس طرح سے، یہ اس کے قواعد ہیں. پھر نیچے پڑتال بھی دی ہوئی ہے نا، جو یہاں تک اس کا فارمولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، منار التوقید کا فارمولا. پھر نیچے جو نصاب التوقید کا فارمولا تھا اس کے ذریعے بھی حل کر کے دیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے کتنا فرق پڑ رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشاریہ کے بعد بھی یہاں پہ اشاریہ 8 0 ہے، اور یہاں پہ 7 9 جواب. پھر منار التوقید کا یہاں پہ دوسرا فارمولا، تو اس کے اندر اس میں ایک غلطی ہے، وہ آپ اپنی کتابوں میں درست بھی کر لیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جدول کوسائن، تو اس کو درست کر کے آپ کر لیں جدول کوٹینج. جیسے آپ دیکھیں گے نا، کیونکہ یہ کاتب کی غلطی ہے، ہونا یہاں پہ کوٹینج چاہیے.
کیونکہ یہاں پہ جو جواب درست کوٹیج ہونے کی صورت میں آئے گا. یہاں پہ مشق حل ہوئی ہے تو یہ بلکہ رکیے اس کے کچھ قواعد کے اندر غلطی ہے، وہ میں دیکھوں گا. اس کے یا تو تیسرے چوتھے قاعدے میں غلطی ہے. ہم، جی چوتھا قاعدہ. ابھی تک فقدان توقید والے قاعدے کی ایک ہی طالب علم نے مشق کی ہے، اور ایک دو نے تو ابھی تک کچھ نے واٹس ایپ پر رابطہ کیا ہے کہ کچھ کسی نے عادی کی ہے وغیرہ. باقی اب تک کوئی ہلچل محسوس ہوئی نہیں ہے. کیا وجہ ہے ابھی تک؟ حالانکہ ایک ہفتہ ہونے والا ہے شروع ہوئے ہوئے. لیول 4 میں آ کے تو اسپیڈ آنی چاہیے. پہلا قاعدہ تو شاید آپ لوگوں نے اس کو وہی نیا قاعدہ سمجھ کے اس کو یوں سمجھ لیا کہ وہ نیا قاعدہ ہے، اس کو نئے طریقے سے حل کرنے کی حاجت پیش آئی ہے. اگر اس کو غور کرتے تو وہ تو تھا ہی پرانا قاعدہ. اس کو بس دوبارہ سے بس نئے طریقے سے اس کو دیکھنا تھا. حالانکہ وہ قاعدہ اس کو اب اس کو ٹیسٹ بھی دے چکے تھے، ساری چیزیں کر کے اس کو ٹیسٹ دیا تھا، اور اس کو پاس کر کے ہی اب اگلے لیول کے اندر ہوئے تھے. لیول 2 کے اندر وہ آپ کو باقاعدہ پڑھایا گیا تھا صرف توقید کا قاعدہ. وہی قاعدہ دوبارہ آیا تھا، بس نئے انداز سے تھا. وہ آپ کو پہلے یہ نہیں کتاب سے دکھایا نہیں گیا تھا، وہ آپ کو کتاب سے دکھایا گیا کہ کتاب میں بھی قاعدہ وہی ہے. لیکن شاید وہ بعض طلبہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو گئے. یہ ناٹ رسپونڈنگ دکھا رہا ہے. تو یہ فائل ہے، میں نے آپ کو گروپ میں سینڈ بھی کر دی ہے. انشاءاللہ یہ جو درستگی ہے وہ کہاں کہاں پر ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو گروپ ایڈز کر دوں گا، بلکہ اب فائل کھل گئی ہے.
میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ ہی عرض کر دیتا ہوں. یہ فائل ابھی چل نہیں رہی ہے، اس میں سارا وہ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ میں گروپ کے اندر عرض کر دوں گا. فی الحال ابھی ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے یہ سمجھ قبلہ کے قواعد بھی مکمل ہوئے ہیں. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. سمجھ قبلہ دریافت کرنے کا عملی طریقہ: زمین ہموار کر کے بیچ میں ایک کھونٹی بالکل سیدھی گاڑ دیجیے. تو جس جگہ کا طول بلد شرقی 130 درجہ 10 دقیقہ سے کم ہو یا طول البلد غربی 49 درجے 50 دقیقہ سے کم ہو، وہاں 28 مئی کو گرینچ ٹائم سے صبح کے 9:16 یا 17 منٹ. یہ وہی والا طریقہ جو توقیت میں بھی تحریر تھا. یہاں پہ بس اضافہ طول البلد کا ہو گیا. یہاں پر یعنی کہ یہ وہ علاقے ہوں گے کہ جدھر دن پڑے گا، تو یہاں پہ طول البلد کے ذریعے وہ کر دیا کہ ان علاقوں کے اندر یہ دن پڑے گا. باقی اس کے علاوہ جو ممالک ہوں گے تو وہاں پر رات ہوگی. جو اس کے کیونکہ سورج ایک وقت کے اندر 180 درجے پر ہی روشنی کرے گا، اس سے زیادہ پہ نہیں کرے گا. تو اس کے جو مزید 180 درجے کے علاوہ ہوں گے، جو اس کے الٹ ممالک ہوں گے، سورج کے اوپر سورج یعنی کہ کعبہ شریف کے اوپر سورج ہے، تو اس کے جو نیچے ممالک ہوں گے، اس کے علاوہ والے ممالک ہوں گے، تو وہاں پر روشنی نہیں جائے گی سورج کی، تو پھر وہاں پر ان کا سایہ بھی نہیں بنے گا. تو سایہ نہیں بنے گا تو قبلہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا. جی سوال کر لیجئے حسین بھائی. جی حسین بھائی سوال کر لیجئے. اپنا ہاتھ اٹھاوے. جی شاید غلطی سے اٹھا لیا آپ نے، اگر وجہ ہوگی. چلے آگے چلتے. اور 16 جولائی کو گرینچ ٹائم سے صبح کے 9:25 یا 26 منٹ پر اس کھونٹی کا سایہ سمت قبلہ بتائے گا. یعنی اس کھونٹی کے سائے کے کنارے پر کھڑے ہو کر کھونٹی کی طرف رخ کر لیجئے تو مکہ معظمہ آپ کے سامنے ہوگا. فائدہ: چونکہ پاکستان کا مروج ٹائم گرینچ ٹائم سے 5 گھنٹے آگے ہے، اس لیے گرینچ ٹائم سے تو 9 بجے پاکستان ٹائم سے 2 بجتے ہیں، اور ہندوستان مروج ٹائم کے گرینچ ٹائم سے 5.5 گھنٹے آگے ہے، اس لیے گرینچ ٹائم سے 9 بجے ہندوستان سے 2:30 بجتے ہیں. تو پھر اسی ٹائم سے سارا حساب لگا کر سکتے ہیں. اب یہاں سے طلوع غروب وغیرہ کے اندر جو بلندی کا فرق پڑتا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں. ہموار زمین کی بنسبت اونچی جگہ پر طلوع آفتاب کچھ پہلے اور غروب آفتاب کچھ پیچھے ہوتا ہے، یعنی بعد میں ہوتا ہے. اس سے پہلے جو قواعد مذکور ہوئے ہیں وہ ہموار زمین سے متعلق ہیں، اس لیے بلندی کے سبب طلوع غروب میں فرق کی مقدار لکھی جاتی ہے. اب دیکھیے گا، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بلندی کے دگنا ہونے سے فرق دگنا نہیں ہوتا. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا
اس کے اندر بہت دفعہ غلطی لگ جاتی ہے. کیسے کہ 100 فٹ بلندی پر فرق پون منٹ، یعنی طلوع آفتاب پون منٹ پہلے اور غروب آفتاب پون منٹ بعد. جب 100 فٹ بلندی پر پون منٹ کا فرق آ رہا ہے تو پھر 500 فٹ پر کتنا آئے گا؟ بہت آنا چاہیے. تو 500 فٹ پر کتنا آ رہا ہے؟ صرف 2 منٹ. حالانکہ 100 فٹ پر پون منٹ ہے تو 500 فٹ پر 2 منٹ، تو اس کا تو 5 گنا ہونا چاہیے تھا. تو 5 گنا تو بنا ہی نہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. دگنی بلندی دگنی ہونے سے فرق دگنا نہیں ہوتا، بلکہ دگنا بلندی کے فارمولے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو فارمولہ استعمال کرتے تھے اس کے اندر ہم اسکوائر روٹ استعمال کرتے تھے. نصاب و توقید کا جو فارمولہ تھا اس کے اندر اسکوائر روٹ آتا تھا. اسکوائر روٹ کے ذریعے بلندی استعمال ہوتی ہے، یعنی اسکوائر روٹ اس کے چوتھائی حصے کو کر کے اس کا 4 حصے میں استعمال ہوتی ہے. تو دگنے بلندی کے 4 گنا ہونے پر سے تعلق بلندی کا پڑتا ہے. تو بلندی سے 54 ہونے سے بنا بلندی کا فرق کا تعلق بنتا ہے. بلندی کے ڈبل ہونے سے بلندی کے اوپر فرق نہیں پڑتا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. بلندی اگر اس طرح ہو رہا ہے کہ 100 فٹ پر 1 منٹ 1 سیکنڈ 1 منٹ کا فرق آ رہا ہے تو 200 پر 2 منٹ کا فرق ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات اس طرح کی غلطی لگ جاتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا. 500 فٹ بلندی پر اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تو انہوں نے تیرے فرما دیا، اور یہ بھی تقریب اعتبار سے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہر عرض بلد پر یہی فرق رہے گا. یہ بھی بڑے عرض بلاد پر فرق تبدیل ہوگا. یہ بھی چھوٹے عرض بلاد کے لیے ہے، بڑے عرض بلاد کے لیے کہانی مختلف ہوگی. یہ چھوٹے عرض بلاد کے لیے انہوں نے فرمایا ہے نا، بڑے عرض بلاد کے لیے معاملہ مختلف ہوگا. جو اور بڑے عرض بلاد کے لیے امریکہ وغیرہ کے لیے لنڈن وغیرہ کے لیے معاملات اس سے زیادہ مختلف ہوں گے، اور اس سے مزید ناروے وغیرہ پہ چلے جائیں گے تو معاملات بالکل ہی برعکس معاملہ ہوگا، اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو نماز سے بالکل ضائع ہو جائیں گے. تو یہ باتیں یوں سمجھ لیں کہ بالکل تقریبی باتیں. اور جو بھی بندہ توقید وغیرہ کی کتابیں پڑھتا ہے اور جو ماشاء اللہ آپ تو لیول 4 میں، تو یہ باتیں آپ کے لیے بالکل بدیہی ہونی چاہیے کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ تقریبی ہیں اور ہر اعتبار سے نہیں ہے، کلی اعتبار سے نہیں ہے. یہ باتیں آپ کے لیے بالکل واضح ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دلیل بناتے ہوئے ہر جگہ کے لیے لے لیں اور مسائل کھڑے ہو جائیں. اور 1000 فٹ بلندی پر فرق 3.25 منٹ. دیکھیں 500 فٹ پر 2 منٹ اور 1000 فٹ بلندی پر 3.25 منٹ. بس 500 فٹ مزید بڑھنے سے 3 منٹ کا فرق آ رہا ہے. اور 2000 فٹ بلندی پر 3.5 منٹ اور 3000 فٹ بلندی پر 4.5 منٹ. اب دیکھیں 500 فٹ بلندی بڑھنے پر پونے منٹ بڑھ رہے. اس سے بھی یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور 4000 فٹ بلندی بڑھنے پر 5.25 منٹ. 5000 فٹ بلندی پر 5.5 منٹ. 6000 فٹ بلندی پر فرق پورے 7 منٹ. 10,000 فٹ بلندی پر فرق پورے 8 منٹ. اور 12,000 فٹ بلندی پر فرق 9 منٹ. اور 15,000 فٹ بلندی پر فرق 9.5 منٹ. اور 20,000 فٹ بلندی پر فرق 11.25 منٹ. اور 25,000 فٹ بلندی پر 25,000 فٹ بلندی پر فرق 12.5 منٹ. اور 30,000 فٹ بلندی پر فرق 13.5 منٹ. اور 35,000 فٹ پر 35,000 فٹ بلندی پر فرق 14.5 منٹ. اور 40,000 فٹ بلندی پر فرق 15.5 منٹ. اور 45,000 فٹ بلندی پر فرق 16.5 منٹ. اور 50,000 فٹ کی بلندی پر فرق 17.25 منٹ. اور 25,000 فٹ کی اور 55,000 فٹ کی بلندی پر فرق پورے 18 منٹ. اور 60,000 فٹ کی بلندی پر 19 منٹ. اور صبح صادق یہاں پہ بات مکمل ہوئی. صبح صادق اور عشاء مثل اول و مثل ثانی کے اوقات میں بلندی کے سبب کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہوائی جہاز اب کوئی خاص فرق نہیں پڑتا نا، ان کے اندر فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ جو طلوع غروب ہے، یا آپ اس کو تفصیل سے ہم نے لیول 2 کے اندر غالباً گفتگو کی تھی کہ جو طلوع غروب ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق ہے افق سے، اور بلندی سے جو ہے وہ افق کے اندر تعلق پڑتا ہے. افق چھوٹا بڑا ہوتا ہے،
انشاءاللہ توضیح و توقید کے اندر اس پہ گفتگو کریں گے. اس کے تحت جب انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو اس میں وہاں پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے بلندی کے تحت. فی الحال اس کو یہی اتنا ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ وہاں پر اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. ہوائی جہاز میں سفر کرنے والوں کو جب پرواز کی بلندی کا علم ہو تو طلوع غروب کا وقت حساب کر کے معلوم کر سکتے ہیں, اور طلوع غروب کے علاوہ دیگر اوقات کے لیے دریافت کے لیے پرواز کی بلندی کا علم ہونا ضروری نہیں. میل شمس کے لیے ہر سال کا جدا گانا ہوتا ہے. اس کتاب میں جو میل شمس درج ہے وہ کسی مخصوص سال کا میل ہے. ایک سال گزرنے پر دوسرے سال کا میل شمس کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑ جاتا ہے, لیکن 4 سال کے بعد سن کبیسہ یعنی فروری جو جس میں 29 کا ہوتا ہے نا, اس کو سن کبیسہ کہتے ہیں, میں تقریباً اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے. اس لیے زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ ہر سال کا میل شمس المینک وغیرہ سے معلوم کر لیا کریں. اور یہ بتا دینا بھی مناسب ہے کہ اس کتاب میں جو میل شمس درج ہے وہ پاکستانی ٹائم سے 5 بجے شام کے وقت کا میل شمس ہے. یعنی اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو انہوں نے 12 بجے کا گرین وچ کا لیا ہوگا. انہوں نے بیان یہ کیا کہ پاکستان کے 5 بجے کا, لیکن انہوں نے گرین وچ کے 12 بجے کا لیا, جیسا کہ نصاب توقید میں بھی اسی طرح ہے کہ گرین وچ کے 12 بجے کا ہے. عموماً اسی وقت کے میل شمس کو طلوع غروب بلکہ تمام اوقات کے استخراج کے لیے کام میں لاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم ہر وقت کے لیے لیتے ہیں. لیکن اگر تدقیق چاہیں تو ہر وقت کے لیے جدا جدا میل شمس کے حساب کے ذریعے معلوم کریں. مثلاً 1 اپریل کو میل شمس 4 درجہ 11 دقیقہ ہے, اور 2 اپریل کو 4 درجہ 34 دقیقہ, تو 24 گھنٹے میں 23 دقیقہ میل متزاید ہے, بڑی ہے, یعنی 1 گھنٹے میں تقریباً 1 دقیقہ زائد. اس لیے 1 اپریل کو پاکستانی ٹائم سے 8 بجے رات کے وقت میل شمس تقریباً 4 درجہ 14 دقیقے ہے, اور 1 مارچ کو میل شمس 7 درجہ 56 دقیقہ ہے, اور 2 مارچ کو 7 درجہ 34 دقیقہ, تو 24 گھنٹے میں 22 درجہ میل متناقص ہے, یعنی 1 گھنٹے میں تقریباً 1 دقیقہ کم. اس لیے 1 مارچ کو پاکستانی ٹائم سے 8 بجے رات کے وقت میل شمس تقریباً 7 درجہ 53 دقیقہ ہے, والا عادل قیاس. مگر یہ کو قرآن اور یہ فارسی کا کوئی مقولہ ہے کہ برابر ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے اور نہ کرنے سے اوقات مستخرجہ میں صرف چند سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے. البتہ جس مقام کا عرض 35 درجے سے زیادہ ہو اس مقام کے لیے صبح و شام کے لیے میل شمس جدا جدا لینا ضروری ہے. میل شمس کی طرح ہر ساعت کی تعدیل ایام بھی جدا گانا ہوتی ہے. اس کتاب میں ہر تاریخ کی 2 ساعتوں کی تعدیل درج ہے. ایک تو پاکستانی ٹائم سے 5 بجے صبح کے وقت کی تعدیل ہے جو تعدیل بوقت طلوع کے عنوان سے درج ہے, اور ایک پاکستانی ٹائم سے 5 بجے شام کے وقت کی تعدیل ہے جو تعدیل بوقت غروب کے عنوان کے نیچے درج ہے. صبح صادق اور طلوع غروب کے لیے 5 بجے صبح کے وقت کے لیے تعدیل کو کام میں لاتے ہیں, اور دیگر اوقات کے لیے 5 بجے شام کے وقت کی تعدیل کو کام میں لاتے ہیں. سائن اور سیکنڈ وغیرہ کی جدولوں میں صرف 90 درجے تک درج ہے. اگر 90 سے زیادہ کا سائن یا سیکنڈ وغیرہ معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 100 درجے میں سے اس کو گھٹائیے. وہی جو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ وغیرہ لینے کا طریقہ ہم نے کشف اللہ سے پڑھے تھے. جس مقام کا عرض و بلد 30 درجہ 54 دقیقہ سے زیادہ ہے اور 31 درجہ 54 دقیقہ سے کم ہے, اس مقام کے لیے تفاوت ٹائم پر اتفاق کرتے ہیں. اس طرح یہ صفحہ جو ہے یہ 28واں صفحہ ہے, اور اس کے جو بعد والا صفحہ ہے وہ 27واں صفحہ ہے. یہ صفحات آگے پیچھے ہیں, یہ اپنے اس میں بھی دیکھ لیجئے گا. صفحات آگے پیچھے کتاب میں جو باقی بچے اس کا سائن اور سیکنڈ وغیرہ جداول سے معلوم کر لیجئے. یعنی 112 درجے 19 دقیقے کا سائن وغیرہ وہی ہوگا جو 67 درجے 41 دقیقے کا سائن وغیرہ ہے.
اسی طرح 90 درجے 49 دقیقے کا سائن وغیرہ وہی ہوگا جو 79 درجے 11 دقیقے کا سائن ہے والا عادل قیاس. درجہ دقیقے کے ساتھ ثانیہ بھی ہو تو جس کا سائن یا سیکنڈ وغیرہ معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثانیہ کو معدوم مان لیجئے اور جدول سے سائن اور سیکنڈ معلوم کر کے محفوظ کر لیجئے. پھر اس کے متصل جوڑ فرینس لکھا ہو اس ڈفرنس متصل جو ڈفرنس لکھا ہو اس کے ساتھ اس کو 60 پر تقسیم کر کے ثانیہ سے ضرب دیجئے اور حاصل ضرب کو محفوظ میں جمع کیجئے. اگر وہ متزائد ہو اور اگر وہ متناقص ہو تو محفوظ میں سے حاصل ضرب کو گھٹائیے. متزائد کی مثال 12 درجے 55 دقیقے 15 ثانیے کا سائن اس طرح معلوم کریں. یہ جو عبد الرافع اگر آپ موجود ہیں تو آپ نے سوال بھی کیا تھا ڈفرنس کا کیا کام ہے، تو ایک اس کا کام بھی آ چکا ہے کہ اس کا کیا فوائد ہوتے ہیں. یہ انہوں نے اس کی مثال حل کر کے دکھائی ہے کہ اگر دقیقے، کیونکہ درجات تک کا تو انہوں نے بیان کر دیا کہ درجات کا تو درجات اور دقیقے تک کا تو بیان ہوتا ہے. اگر ثانیے تک کا بھی لینا ہو تو کیا کریں گے، پہلے تو اس کا درجات اور دقیقے تک کا تو معلوم کر لیں اور ثانیے کو معدوم مان لیں. پھر ثانیے کا کیا کرنا ہے، ثانیے کو معدوم مان کے وہ محفوظ کر لیا. پھر ثانیے کے اس کے متصل جو ڈفرنس ہے اس کو 60 پر تقسیم کر کے ثانیے سے ضرب دے دیں، حاصل ضرب کو محفوظ میں جمع کر دیں. اگر وہ متزائد ہے، اگر وہ متزائد ہو تو جمع کر دیں، اگر وہ متناقص ہو تو حاصل ضرب کو گھٹائیے. متزائد کی مثال 12 درجے گھٹا دیں گے تو جو جواب آ جائے گا وہی اس کا نا سائن وغیرہ بنے گا. تو یہ پھر آپ نے اس کی مثال دے کر اس کو ایک متزائد کی مثال دے دی، ایک متناقص کی مثال دے دی. تو ایک جو ان کا سوال تھا طالب علم کا ڈفرنس والا، آج الحمدللہ وہ بھی اس کے ذریعے حل ہو گیا. سائن اور سیکنڈ وغیرہ کی جدولوں میں جو ڈفرنس لکھا ہے وہ 60 ثانیے کا ڈفرنس ہے، لہذا اس کو 60 پر تقسیم کرنے سے 1 ثانیے کا ڈفرنس معلوم ہو جاتا ہے. اور اگر ڈفرنس کے دائیں طرف کا ایک ہندسہ ساکت کر دیا جائے تو جو باقی ہندسہ ہوگا وہ 6 ثانیے کا ڈفرنس ہوگا. مثلا ڈفرنس 5505 ہو تو 6 ثانیے کا ڈفرنس 55. چلے انشاءاللہ 6 سے یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ انشاءاللہ یہاں سے اس کو کل پڑھیں گے. یہاں تک کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. کوئی سوال ہے یہاں تک؟ بلندی کے اعتبار سے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پڑھا تھا نا، بلندی والا پڑھا تھا، تو اس میں جو منٹس ہوتے ہیں وہ ڈبل کیوں نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں پر اسکوائر روٹ استعمال ہوتا ہے نا، تو بلندی ڈائریکٹ استعمال نہیں ہوتی، اسکوائر روٹ کے ذریعے استعمال ہوتی ہے. جو آپ بلندی کا فارمولا اگر دیکھیں گے نا نصاب التوقیت کے اندر، تو اس کا جو فارمولا ہے استعمال، یعنی کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں جو فٹ والا فارمولا ہے، تو فٹ والا فارمولا یہ ہے کہ 90 درجے 50 دقیقے پلس 0 درجے 0 دقیقے 58.2 پلس اسکوائر روٹ اس کے اندر ہم بلندی لکھتے ہیں. تو اب یہاں پر اگر ہم ڈائریکٹ بودھ سمتی بلندی لکھ رہے ہوتے تو پھر تو اس طرح ہو جاتا کہ بلندی ڈبل ہونے سے فرق ڈبل ہو رہا ہوتا، لیکن یہاں پر اسکوائر روٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ بلندی ڈائریکٹ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ جزر المربع اردو میں کہلاتا ہے، وہ انگلش میں اسکوائر روٹ کہلاتا ہے. تو اسکوائر روٹ کے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس سے ڈائریکٹ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، اس سے کٹ کے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اسکوائر روٹ لگ کے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کا اسکوائر ہو رہا ہوتا ہے، وہ تقسیم ہو کے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے یعنی کہ مثال کے طور پہ 4 ہے تو 4 کا اسکوائر روٹ غالباً 2 بنے گا. تو اس طریقے سے وہ تقسیم ہو کے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو یوں اس وجہ سے اس کا فرق ڈبل نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ فرق آتا رہتا ہے. جس طرح 16 ہے تو اب 16 سے 16 کا جسر المربع ہم بولیں کہ بھائی 16 کا ویسے تو اگر ڈائریکٹ لگ رہا ہوتا تو
وہ بن جاتا ہے، لیکن 16 کو جزر المربع لیں گے تو 16 کا بنے گا 4. اسی طریقے سے 25 ہے تو 25، لیکن فارمولے کے اندر جزر المربع کی وجہ سے 25 جو استعمال میں آئے گا وہ صرف اور صرف یہ ہے نا، وہ جو استعمال میں آئے گا وہ 5 ہی آئے گا، کیونکہ جزر المربع کے اندر وہ اس کو استعمال میں 5 ہی لے گا. اسی طریقے سے 36 ہے تو 36 میں وہ اس کو استعمال میں صرف 6 ہی لے گا. تو یہ جزر المربع کا استعمال میں آتا ہے. اسی طرح مزید آگے جاتے رہیں گے نا تو اس کو ٹیبل کا اس کا پورا ایک چکر ہوتا ہے، وہ پورا ایک باب ہے میتھس کا، جذر المربع کا، اسکوائر روٹ کا، تو اس کا پورا ایک تفصیل ہوتی ہے. تو اس طرح ہی ہوتا ہے، 25 کے اندر وہ صرف 5 ہی لے گا، اسی طرح سے 36 کے اندر وہ 6 لے گا. پورا اس کے اپنے اپنے ٹیبل کے حساب ہوتے ہیں. مزید کوئی سوال ہے؟ آپ کی آواز کیسے نہیں ہے؟ جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے جو ڈفرینس پڑھا ہے نا، یہ اوپر جو حل کر کے بتایا گیا، اس کا کچھ دوبارہ بتا دیں، کیونکہ یہ سمجھ نہیں آئی کیسے نکالا ہے انہوں نے فارمولا لگا کے. اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہوگی وہ ہماری 3 حصوں میں ہوتی ہے، درجہ، دقیقہ، ثانیہ. تو درجہ اور دقیقہ تو ہم ویسے ہی حل کر لیتے ہیں، وہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب درجہ دقیقہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہی ہوتا ہے. اب ان کو تو ہم پہلے سے ہے نا ان کی ویلیو چیک کر لیں گے. اب بچہ ہمارے پاس ثانیہ. تو اب درجہ دقیقے کے بعد ہی ڈفرینس بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، جو بھی ان کی جدول ہوتی ہے، ٹیبلز ہوتی ہیں. تو اب جو اس کو ہم 60 پر تقسیم کریں گے، 60 پر تقسیم کر کے اس ثانیے کو ہم اس سے ضرب دے دیں گے. اب جو ہماری جو ویلیو تھی اس سے ہم اگر وہ مائنس میں تھی تو ہم اس سے اس کو مائنس کر دیں گے، اگر پلس میں تھی تو اس کو پلس کر دیں گے. اب جو جواب آ جائے گا وہ ہمارا اس کا سائن وغیرہ ہوگا. اس طریقے سے کریں گے. اور یہ دیکھنا جو ہے وہ ٹیبلز میں سے پیچھے. جی اگر باقی کیلکولیٹر میں سے کرتے تو وہ تو پھر بآسانی ہو جاتا، وہ تو اتنا ہمیں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو ابھی تک ہم کرتے ہوئے آئے. چلو ٹھیک ہے. کیلکولیٹر سے تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، وہ تو اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. انشاءاللہ میں اس کی ایک مثال بھی ابھی آپ کو حل کر کے گروپ میں ایک بھیج دیتا ہوں. وہی میں کہہ رہا تھا کہ اس کی مثال، کیونکہ ابھی تک کوئی چیز حل نہیں تھی، تو اگر یہ تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گی تو باقی پچھلے والا بھی پھر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کرنے کی. جی میں انشاءاللہ اس کی جو کتاب والی ہے وہ بھی حل کر دیتا ہوں، ایک اپنے پاس سے بھی حل کر کے، اور اس کو کیلکولیٹر سے بھی ہے نا حل کر کے انشاءاللہ میں بھیج دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے انشاءاللہ. ابھی تو میں کچھ مصروفیت ہوگی، انشاءاللہ رات تک میں انشاءاللہ اس کو سینڈ کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مزید کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.